بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو ہم سبجیکٹ دیکھیں گے وہ ہے لا آف ایویڈنس 1984 اینڈ لیگل ایتھکس 1984. اس میں ہم کوشچن نمبر 1 جو دیکھیں گے، رائٹ اے شارٹ نوٹ آن لائرز اینڈ پروفیشنل اوپینین. آپ پارٹ 3 کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ لائر بننے جا رہے ہیں، تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک لائر کو پتا ہو اس کی پروفیشنل اوپینین کس طرح دینی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے. ہم تو لائر ہیں، ہماری تو بیسیکلی ورچوئل پروڈکٹ ہے. اتنا ہمیں پڑھنے کے بعد ایک مشورہ دینا ورچوئلی، وہی ہمارا بنیادی کام ہے، اپنے کلائنٹ کو عدالت میں بیان کرنا. دوسرا ہے اسٹیٹ دا رولز ریلیٹنگ ٹو فکسیشن آف فی، کہ جو یہ فیس لینا ہے اس کی کیا اہمیت ہے، کتنی فیس لینی چاہیے، کیسے لینی چاہیے. اس کے بعد کوسچن نمبر 2 ہے رائٹ ڈیٹیل نوٹ ایویڈنس آف چائلڈ. یہ ویسے پورا کوسچن ہے، اکثر آتا ہے امتحان میں کہ ایویڈنس آف چائلڈ، کہ بچے کی گواہی کی کیا قانون میں اہمیت ہے. ہوسٹائل وٹنس، کہ جو وٹنس منحرف ہو جاتی ہے اس کے حوالے سے قانون میں کیا سہولیات اویلیبل ہیں. ججمنٹ ان ریم اینڈ پرسونم، ججمنٹ ان ریم، کہ کون سی ججمنٹ ہے جو ان ریم ہوتی ہے، کہ جو سب پہ اپلیکیبل ہوتی ہے، اور کون سی ججمنٹ ان پرسونم، کہ جو صرف اس شخص اس کی حد تک رائٹ ڈٹرمنیشن ہوتی ہے، اس شخص کی حد تک وہ رائٹ ڈٹرمن ہوئے ہوتے ہیں. کوسچن نمبر 3 discuss upon the privileges of a witness in the witness box. ایک شخص witness دینے آتا ہے تو اسے witness box میں کیا privileges available ہیں، کہ اس کے ساتھ کوئی ناانصافی یا زیادتی نہ ہو. کیونکہ ہمارے انصاف کا جو نظام ہے وہ witness شہادت بڑی اہمیت رکھتی ہے اس میں، تو اس میں قانون نے باقاعدہ سہولیات دی ہیں کہ آپ کسی بھی witness کے ساتھ ناانصافی یا زیادتی نہیں کر سکتے. کوسچن نمبر 4 ہے ایکسپلین دا ٹرم جوڈیشل نوٹس. جوڈیشل نوٹس سے مراد ہے کہ اس کے لیے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ ایک عدالت کی طرف سے از خود نوٹس لیا جاتا ہے، اور بعض چیزوں میں نوٹس لینا مست ہوتا ہے. What are facts which though relevant need not be proved، کہ مطلب اس طرح کے جو معاملات ہیں جو جوڈیشل نوٹس میں قانون نے بیان کیے ہیں ان کو پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے مہینے کے دن ہیں تو ان کو پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، عدالت ان کو تسلیم کرتی ہے. تو اب ہم آئیں گے اپنے پہلے کوسچن کی طرف کہ ایک لائر کی کیا ریسپانسبلٹیز ہیں لائرز اینڈ پروفیشنل اوپینین. دیکھیں، ایک لائر جو ہے اس کا بنیادی کام یہ ہے کہ اس نے ایک بزنس مائنڈ تھنکنگ نہیں رکھی. مقصد یہ ہے اس نے کہ اس کا آبجیکٹ جو ہے رول آف لا ہے، اس کا آبجیکٹ لوگوں کو حقوق دلانا ہے، اس میں معاون ہونا ہے. یہ بڑی ریسپیکٹیبل بات ہے کہ اس میں معاون ہونا ہے. تو اس نے اپنی اوپینین جو ہے وہ انتہائی پروفیشنل طریقے سے دینی ہے. پروفیشنل اوپینین سے مراد یہ ہے کہ آپ کی اپنے پروفیشن پر کمانڈ ہونی چاہیے، آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، نالج ہونا چاہیے کہ کیا نئے قوانین آ رہے ہیں، کیا قوانین منسوخ ہو گئے ہیں، تاکہ آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے تو یہ ایک ورچوئل پروڈکٹ ہے، آپ اسے صحیح مشورہ دے سکیں. وکیل اور پیشہ ورانہ رائے. ایک وکیل سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں انتہائی مناسب اور انتہائی بہتر مشورہ دے گا. اس کا غلط مشورہ یا رہنمائی ایک شخص کے لیے ناقابل تلافی نقصان بن سکتی ہے. وکیل کے لیے لازم ہے کہ مشورے کے طلب کرنے پر انتہائی دیانتداری سے مشورہ دے، آنیسٹی سے مشورہ دے. دیکھیں، آنیسٹی سے اگر وہ مشورہ دے گا اور قانون کے مطابق دے گا تو اس کی سیلف ریسپیکٹ بھی بڑھے گی، معاشرے میں وکلاء کا مقام بھی بڑھے گا. دوسرا ہے مشورہ اس قسم کا ہو جو اس کی رائے میں صائب اور مناسب ہو، کہ وکلاء کو رائے اور
میں صائب اور مناسب مشورہ دینا چاہیے کہ قوانین کو ٹوسٹ کرنا یا قوانین سے ایسی چیز نکالنا جس سے ناانصافی ہو سکے، اس قسم کے مشورے نہیں دینے چاہیے۔ میں بار بار کہتا ہوں کلائنٹ کی خواہش پہ نہیں چلنا۔ اگر آپ کلائنٹ کی خواہش پر چلیں گے تو انتہائی نقصان اٹھائیں گے، آپ اپنی کریڈیبلٹی بھی کمپرومائز کریں گے اور آپ شارٹ کٹ کی طرف چلے جائیں گے۔ کلائنٹ تو چاہتا ہے کہ شارٹ کٹ لگے اور مجھے فائدہ پہنچ جائے، ہم نے قانون کے مطابق اس کی مدد کرنی ہے، اس کا حق دلانا ہے، لیکن انصاف کے تقاضے پورے کرنا اور اسے بھی سمجھانا ہے کہ دیکھیں یہ انصاف کے تقاضے اہم ہیں، یہ سویلائزیشن ہے۔ مشورہ قانون کے مطابق ہو، کہ مشورہ قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو میں جو نئے اسٹوڈنٹس جب فیلڈ میں آئیں گے تو کچھ تجربے کی باتیں ہیں کہ کچھ لوگ آپ سے جیلس بھی ہوں گے کہ آپ وکیل بن گئے، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، اور کچھ لوگ جسے کہنا چاہیے بائی نیچر بھی اس قسم کے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ قانون کے مطابق مشورہ دیں۔ اگر آپ کو اس بارے میں علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، تو آپ کسی سینئر سے مشورہ کر کے وہ دے سکتے ہیں، لیکن کسی بھی صورت غلط مشورہ نہ دے۔ غلط مشورہ کوٹ ہوتا ہے۔ اول تو آپ خود کوشش کریں کہ آپ پروفیشنل بن رہے ہیں، تو پروفیشنل شخص سے یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ اس کا جو مشورہ ہے اور عام شخص کے مشورے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو آپ نے غلط مشورہ نہیں دینا۔ جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں اور مشورے دینے میں جو سب سے ضروری چیز ہے سیلف ریسپیکٹ کا خیال کرنا ہے کہ شادی کے فنکشن میں گئے ہوئے ہیں، وہاں آپ کا تعارف ہوگا، نئے نئے وکیل ہے، تو 50 لوگوں کے درمیان آپ سے مشورہ کیا جائے گا۔ چلتے ہوئے نماز پڑھ کر آ رہے ہیں تو لوگ مشورہ مانگیں گے۔ تو مشورہ ایک طریقے سے دینا ہوتا ہے کہ آپ انہیں کہیں ٹھیک ہے کہ مشورے میں جب تک وہ کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، تو جو نیم وکیل ہے نا وہ بھی خطرہ قانون۔ بات یہ ہے کہ جب ایک شخص آپ سے آ کر مشورہ مانگتا ہے تو جب تک آپ اس کے مکمل حقائق نہ دیکھ لیں آپ مشورہ دے نہیں سکتے۔ زبانی باتیں اور ہوتی ہیں، تجربے سے پتہ چلے گا۔ آپ انہیں کہیں کہ ریلیونٹ ڈاکومنٹس لے کر آپ میرے پاس آئیں اور اس کے مطابق آپ وہ دیکھیں، قانون کی کتابیں سامنے رکھیں، اس میں دیکھیں قانون ریلیونٹ قانون کیا کہتا ہے، ان کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا، اور انہیں قانون کے مطابق مشورہ دیں۔ لیکن اس طریقے سے راہ چلتے یا کسی فنکشن میں اس طرح مشورہ دینا مناسب نہیں ہے۔ مشورہ دیتے وقت نہ صرف موجودہ حالات کے بارے میں رائے دینا ضروری ہے بلکہ اس کے مضمرات بھی موکل کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ نیز اسے یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ ایسا کرنے کی صورت میں اس کا مخالف فریق کیا کر سکتا ہے۔ مشورہ انتہائی مکمل اور مناسب ہو۔ اگر وکیل کا تعلق کسی حوالے سے فریق ثانی سے ہو تو محض اس وجہ سے غلط مشورہ نہیں دینا چاہیے کہ فریق ثانی کو نقصان پہنچے۔ ایسا کرنا پیشہ ورانہ بددیانتی ہے کہ اگر آپ کا مخالف فریق سے تعلق ہے تو آپ اس شخص کو غلط مشورہ دے دیں۔ نو، دیکھیں ہمارا آبجیکٹ بزنس کرنا نہیں ہے، ہمارا آبجیکٹ رول آف لا، اس کسی کو حق دلانے میں معاون ثابت ہونا ہے، ہماری ایتھکس ہے۔ لیکن کسی وکیل کے بارے میں اگر یہ مشہور ہو جائے کہ دوسری پارٹی سے مل جاتا ہے تو اس کی جو پریکٹس ختم ہو جاتی ہے، بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے اس لیے نہیں کہ میری پریکٹس چلے، ایک ایتھکس ہے یہ ہماری کہ ایک شخص جو ہمیں فیس دے رہا ہے یا جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ سنسیئر ہونا چاہیے۔ میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دیتا ہوں کہ وہ مسلم لیگ میں تھے، صدر تھے، اور وہ گئے کسی جگہ پر، کسی کلائنٹ کا کیس تھا کسی شہر میں، تو لوگ آئے، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ آپ سپیچ کریں مسلم لیگ کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ وقت میرے کلائنٹ نے خریدا ہوا ہے تو میں اس وقت میں جو ہے نا آپ کے ساتھ نہیں بات کروں گا، اور انہوں نے اپنے کلائنٹ ہی کو وہ ٹائم دیا کہ یہ ان کی آنیسٹی تھی۔ تو بیسیکلی ایماندار ہونا بہت ضروری ہے۔ تو دوسرے مخالف فریق کو اگر آپ کے پاس کیس آ گیا، اس کا مخالف فریق بھی آپ سے مشورہ کرنے آ گیا ہے، تو آپ اسے بتائیں کہ میں ان کا وکیل ہوں تو میں آپ کو اس بارے میں رائے نہیں دے سکتا۔ اس سے آپ کی کریڈیبلٹی بنے گی، اعتماد بنے گا۔ یہ چیزیں اعتماد بناتی ہیں۔ مشورے سے متعلق درج ذیل نکات قابل غور ہیں۔ نمبر 1، مشورہ انتہائی مناسب
बामुताबिक कानून और बामुताबिक वाकयात होना चाहिए कि वो फैक्ट्स जो हैं वो सारे आप देखें, उस पर रेलेवेंट लॉ क्या है वो देखें, उसके मुताबिक मशवरा दें। प्रोफेशनल ओपिनियन, आम शख्स की ओपिनियन में और आपकी ओपिनियन में फर्क है। आप कानून को जानते हैं। वकील अगर फरीके सानी की इस मामले में पैरवी कर रहा हो और उससे उस मामले से मुतालिक कोई मशवरा दे चुका है, तो फिर उसके लिए जरूरी है कि दूसरे मशवरे को मशवरा देने से माजरत करे, उसको मशवरा देने से माजरत करे। महज इस वजह से गलत और नामुनासिब मशवरा देने से इज्तनाब करना चाहिए कि वकील का फरीके सानी से कोई ताल्लुक या वास्ता है। अगर वास्ता है तो गलत मशवरा नहीं देना चाहिए। मुतवक्के नताइज और फरीके सानी की तरफ से मुतवक्के रद्द-ए-अमल के बारे में आगाह करना जरूरी है। देखिए ये मशवरे में इंतहाई जरूरी चीज है कि आप ये दावा करेंगे तो इस तरह जवाब दावा होगा, मुतवक्के रद्द-ए-अमल ये आएगा, एक्सपेक्टेड। तो ये बताना जो है वो जरूरी है ताकि वो पार्टी मेंटली प्रिपेयर हो। ऐसी सूरत में तस्फिया करने का मशवरा ना दे जहां हकूक को नुकसान पहुंचता हो। ताहम अगर वकील ये महसूस करे मुकदमे की किसी भी मरहले पे हो कि मुकदमा कमजोर है, तो फिर वो मौक्कल को फरीके सानी से तस्फिया करने का मशवरा दे सकता है, क्योंकि उसे अपने मौक्कल के मफादात का तहफ्फुज़ करना है। देखिए मौक्कल जो आपका मौक्कल है असल में तो वो बॉस है। देखिए वही आपको फीस दे रहा है, वही कोर्ट फीस दे रहा है, वही ये पार्लियामेंट मुंतखब करता है। तो जो आपका मौक्कल है, तो हमने मौक्कल को कानून के मुताबिक सहूलत देनी है, कानून के मुताबिक चलना है। जैसे कायदे-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ब्यूरोक्रेट्स के मुताबिक कहा था कि आप किसी हुकूमत के मुलाजिम नहीं है, पब्लिक सर्वेंट है, आपने कानून के मुताबिक आवाम को फैसिलिटेट करना है। तो इसी तरह हमारा जो मौक्कल है वो जितना फैसिलिटेट होगा, भी जितने केस हैं इससे डबल ट्रिपल आ सकते हैं, 10 गुना आ सकते हैं कि अगर सर्विस डिलीवरी ज्यादा अच्छी हो। जरूरी है कि मशवरा उस वक्त दिया जाए जब तलब किया गया हो। ये जबरदस्त बात है। जहां एक तरफ लोग आपको खराब करते हैं तो उसको हैंडल करने का तरीका ये है कि तमाम चीजें देखकर मशवरा दिया जाए। इसी तरह बाज लोग अपने आप को खुद सब जिसे कहना चाहिए बिलो स्टेटस काम करते हैं। एक लॉयर को बिलो स्टेटस काम करेगा तो उसका स्टेटस गिरेगा। उसमें क्या है कि हर मामले में टांग अड़ाना, 4 लोगों में बैठे आप खुद से टांग अड़ा रहे हैं, ये बात है आप आए मुझे मार, फिर खुद को साहिब राय साबित करना मुनासिब अमल नहीं है। इससे वकील के वकार को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचता है कि लोगों को झुटलाना। देखिए बात बड़े मुनासिब तरीके से करनी होती है कि आपका इमेज माशरे में जितना अच्छा जाएगा, लोग आप उतना अच्छा समझेंगे, आपकी क्लाइंटेल ज्यादा होगा। मशवरा देते वक्त मौक्कल को यह बता देना जरूरी है कि किसी खास कमजोरी की वजह से उसका दावा या मुकदमा खारिज भी हो सकता है, उसे तमाम हकाइक से आगाह करना जरूरी है। देखिए हमारे इस्लाम में भी है कि आप कोई चीज फरोख्त करें तो उसकी खामियां खूबियां बताएं। अब मल्टीनेशनल कंपनियों में लोग क्यों बिलीव करते हैं? वही असूल है जो इस्लाम के असूल। तो इसी तरह कोशिश करनी चाहिए अगर मुकदमा कमजोर हो तो उसे पहले बता दें कि ये मुकदमा खारिज भी हो सकता है। अब हम अपने सेकंड उसमें पार्ट की तरफ जाएंगे, स्टेट द रूल्स रिलेटिंग टू फिक्सेशन ऑफ फी, कि फीस के मुकर्रर करने से मुतालिक कवायद और ज़वाबित बयान करें। फीस का मुकर्रर करना, कानूनी मायराना मुशावरत और खदमात के एवज नाजायज नामुनासिब या गैर मकबूल फीस का असूल पेशा वाराना अखलाकियात के मुनाफिद है। कि हम बिजनेसमैन नहीं है, हमारी बिजनेस अप्रोच नहीं है, हमारी अखलाकी अप्रोच है। मैं बार बार कहता हूं कि हमने रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट करना है, हमने लोगों के हकूक दिलाने में मोमिल बनना है। और मैं समझता हूं कि अगर ये अप्रोच करके हम काम करें, बिजनेस हमारी क्लाइंटेज तो बहुत ही बढ़ जाए, टाइम ही ना हो। तो उसके लिए जरूरी है कि हमारी सोच जो है, एक आम बिजनेसमैन की सोच हमारी सोच में फर्क है। हमने सौदा नहीं करना, डील नहीं करनी। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोगों को हकूक दिलाने में मुआविन होना है, उसमें हमें अपनी जायज फीस लेनी है। अगर से
قانون اور پیشہ وکیل کو ایک حد تک معقول فیس لینے کا حق ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ فیس اس قدر زیادہ ہو کہ عام شخص کی پہنچ سے باہر ہو اور اس کی ادائیگی کے قابل نہ ہو۔ دیکھیں، آپ سودا مار رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ایک چیز کو، اس کے حساب سے جناب ہے کہ آپ سودا کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمارا آبجیکٹو بزنس یا سودا نہیں کرنا، ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم نے اس لیگل سسٹم میں آفیسر آف دا کورٹ ہے، ہمیں اس سسٹم میں سرو کرنا ہے، قانون کے مطابق اس کا حق بن رہا ہے ایک شخص کا۔ دیکھیں، سب سے ضروری بات کیا ہے، ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، قانون کے مطابق اس کا حق بنتا ہے، وہ ہماری خدمات لیتا ہے، اس کا حق مل جاتا ہے۔ دیکھیں، جو جائز بات ہے اس کا حق تو بنتا ہے، تو ہمیں اس کے حق دلانے میں معاون ہونا چاہیے۔ اگر وہ ہمارے پاس رش ہے، وہ فیس نہیں دے سکتا، تو آپ کسی جونیئر کو کہہ سکتے ہیں۔ مطلب یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمیں ان کا حق دلانے میں جس طرح بھی معاون ہو سکتے ہیں وہ ہوں۔ پاکستان بار کونسل کے قواعد میں چند قواعد اس مقصد سے متعلق ہیں، اس کی حیثیت اخلاقی تقاضوں پر پوری اترتی ہے اور ہماری اس معاملے میں بہت زیادہ حد تک رہنمائی کرتے ہیں۔ فیس کے مقرر کرنے سے متعلق قواعد و ضوابط درج ذیل ہیں۔ تو کہتے ہیں قواعد اس مقصد سے متعلق ہیں کہ ان کی حیثیت اخلاقی تقاضوں میں پوری اترتی ہے۔ جو قانون ہے نا، اس کی اپنی اہمیت ہے کہ وہ اخلاقی تقاضے جن کی اہمیت اتنی بڑھ جائے تو وہ قانون بن جاتے ہیں، ان کو سوسائٹی ویسے ہی قبول کرتی ہے۔ تو فیس لینے کے معاملے میں جو بار کونسل نے قواعد و ضوابط بنائے ہیں، اس میں نمبر 1، فیس کے تعین کے وقت وکلاء کو اپنے مشوروں اور خدمات کا معاوضہ بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اپنے مشوروں اور خدمات کے عوض کم معاوضہ حاصل کرنا چاہیے۔ دیکھیں، دونوں باتیں، کسی موکل کی فیس ادا کرنے کی اہلیت اس حقیقت کی غماز نہیں کہ خدمات کا معاوضہ زیادہ وصول کیا جائے، خصوصاً ایسی صورت میں جب تنازع اس قسم کا ہو کہ کم فیس وصول کرنا مناسب یا خدمات اس قسم کی ہوں کہ جس کے لیے معاوضہ حاصل کرنا مناسب نہ ہو۔ ایک ساتھی وکیل کی درخواست پر خصوصی طور پر اور خاص مہربانی سے غور ضروری ہے۔ جہاں تک بیواؤں اور یتیموں کا تعلق ہے، وہ کسی وکیل کے گھساں ہوں تو تمام وکلاء کو چاہیے کہ بلا معاوضہ ان کے لیے خدمات سر انجام دیں۔ دیکھیں، فیس کے تعین کے لیے نہ آپ نے کم فیس لینی، نہ آپ نے زیادہ فیس لینی۔ یہ بھی ویسے اصول ہے کہ جتنی زیادہ فیس ہوگی، مارکیٹ میں جتنی چیز مہنگی ہوتی ہے تو اس کے خریدار کم ہوتے ہیں، وہ کم بکتی۔ یہ ویسے اصول بہت اچھا ہے کہ اگر انتہائی کم فیس لیں تب بھی لوگ شک میں آ جاتے ہیں، تو نہ کم فیس لینی ہے نہ زیادہ فیس لینی ہے۔ زیادہ فیس لیں گے تو آپ یہ دیکھ لیں نا، سیگمنٹیشن ہے نا، کہ اگر آپ فیس زیادہ لیتے ہیں تو ہمارے ملک میں غربت ہے، ہمارے ملک میں 70% لوگوں کی $2 سے زیادہ آمدنی نہیں ہے پر ڈے۔ تو اگر آپ بہت زیادہ فیس مانگتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ آپ کی سے ریلیٹڈ بنتے ہیں کہ وہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے۔ تو نہ کم فیس لینی چاہیے نہ بہت زیادہ لینی چاہیے۔ اس کا اندازہ کیا ہے کہ آپ اور اپنے کولیگ ساتھیوں کو دیکھ لیں وہ کتنی فیسیں لے رہے ہیں، اس حساب سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پر کیا معاملات چل رہے ہیں۔ تو اس میں نہ زیادہ کم لیں نہ زیادہ لیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کے اندر ایک ویلفیئر سوچ ہونی چاہیے کہ آپ کا کولیگ ہے، کوئی ساتھی ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ان کے ورثاء کے کیس ہے نا، کوشش کریں کہ آپ فری لڑیں، اس میں تعاون کریں ان کے ساتھ۔ اگر کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے تو ان کے ساتھ تعاون کریں۔ میں بار بار کہوں گا کہ ہم بزنس نہیں کر رہے، ہمارا مقصد جو ہے وہ عوام کو ان کے حقوق دلانا ہے اور اس میں ہم نے اپنے جائز جو ہماری فیس بنتی ہے وہ ہم نے لینی ہے۔ معاملے کی پیروی کے لیے کسی وقت اور کس قدر محنت درکار ہے، مقدمے میں جو نکات زیر غور ہیں کہ فیس آپ نے کیسے طے کرنی ہے، اس کے پیرامیٹرز جو بتائے گئے ہیں یہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں کہ معاملے کی پیروی کے لیے کس قدر وقت اور کس قدر محنت درکار ہے۔ مقدمے میں جو نکات زیر غور آئیں گے ان کی نوعیت اور مشکلات نیز ان کے لیے درکار خاص مہارت کو زیر غور لانا ضروری ہے۔
देखिए केस आपके पास आया, एक ट्रायल का केस है, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। एक रिट का केस है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता। केस में देखना है कि भी आपने उसके लिए किस कदर मेहनत, किस कदर तैयारी जरूरत होगी, उसके मुताबिक आप सोचेंगे। मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, जिसमें पहला पैरामीटर ये है कि आपकी कितना टाइम और कितनी मेहनत दरकार होगी। नंबर 2, क्या सूरत ऐसी है कि किसी खास मामले की पैरवी करने से वकील के दूसरे मुकदमात पर असर पड़े जिनके मुताबिक तवक्को पाई जाए कि इसमें वकील की खिदमत दरकार है। ये केस का ऐसा मामला कबूल करने से वकील के दीगर मुकदमात को नुकसान पहुंचने का एहतमाल है या नहीं। मतलब आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे केसेस हैं, तो अगर इस केस को आप लेंगे तो आपके दूसरे मुकदमात पर क्या असरात मुरतब होंगे, ये भी देखना जरूरी है। तनाज़े में किस हद तक रकम मुलविस है और खिदमत पेश करने से साइल को किस हद तक फायदा हो सकता है। मुआवजे का तयन और दरपेश शराइत, खिदमत की नौयत, क्या खिदमत आर्जी तौर पर या मुस्तकिल नौयत की हैं कि बाज़ औक़ात आर्जी तौर पर भी खिदमत दी जाती हैं। ये मामला इस किस्म के हैं कि इनके जरिए अज़ खुद फीस मुकर्रर नहीं की जाती, बल्कि इसकी हैसियत रहनुमा असूलों की सी है कि जिसको सामने रखते हुए फीस का तयन किया जाता है। फीस मुकर्रर करते वक्त ये नहीं भूलना चाहिए कि वकालत का पेशा निज़ाम अदल का एक हिस्सा है और उसके जरिए महज माल कमाना ही मकसूद नहीं है। महज माल कमाना ही मकसूद नहीं है। नंबर 2, वकील को अपने मोकलों के साथ खिदमत के एवज मुआवजे के बारे में तनाज़ात में नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि ये एक वकील के वकार के मुनाफी है, बल्कि ये उसका हक है कि वो खिदमत के एवज मुआवजा हासिल करने और अपने मोकल के साथ तनाज़ात में उलझना सिर्फ नाइंसाफी या धोखाधड़ी को रोकने के लिए होना चाहिए। देखिए वकील का काम है कि अगर वो फीस तय करे तो इन पैरामीटर्स पर तय करे कि उसका मोकल के साथ तनाज़ा ना हो, लोग तमाशा ना देखें, वकील का म्यार ना गिरे। तो आपको इस तरीके से चलना है कि मोकल के साथ तनाज़ा ना हो, मोकल के साथ मसाइल पेश ना आए। सारे जो इशू है वो क्रेडिबिलिटी के है कि अपनी क्रेडिबिलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, साथ साथ अपना जो अपना रोजगार है वो भी करना है, लेकिन अपनी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करते हुए। फीस के तयन या तकर्रुर के हवाले से पाकिस्तान बार कौंसिल ने जिन कवायद का जिक्र किया और जिनको ऊपर बयान किया गया है वो वाक़अतन रहनुमा असूल हैं और इखलाकी तकाज़ों को सामने रखते हुए उन्हें बयान किया गया है। महज दौलत कमाना और दौलत इकट्ठी करना पेशे वकालत की अजमत के मुनाफी है। फिर अक्सर लोग माशरे में इस हद तक मुफलिस और नादार हैं कि जो महज भारी फीसों की वजह से अपने हकूक के लिए जिद्दोजहद नहीं कर सकते। जरूरी बात कि एक का कानून में एक का हक बनता है, एक वकील की फीस ना देने की वजह से वो अपना हक ना ले सके। आपने मोमिन होना है और साथ होने वाली ज्यादतियों को खामोशी से बर्दाश्त करता रहे, ये पेशा वकालत के मकासद के बरक्स है, बल्कि इसके लिए बदनामी का बाइस है। फीस बोझ नहीं बनना चाहिए और ये जरूरी है कि मामला तय करते वक्त फीस का तयन और तकर्रुर कर लिया जाए। देखिए इस्लाम कहता है कि जो मुआशी मामला है उसमें हर सूरत आप लिख लें, गवाह भी डालें। तो बात यह है कि फीस जो आप तय करें वो सर्टेन होनी चाहिए, उसमें हिडन चीजें नहीं होनी चाहिए। आप उसमें सारी बातें तय करने शुरू करें, क्लाइंट को भी बता दें, खुद भी बता कि जब वो हिडन नहीं होंगी तो डिस्प्यूट क्रिएट नहीं होगा। फीस बोझ नहीं बनना चाहिए, ये जरूरी है कि मामला तय करते वक्त फीस का तयन और तकर्रुर कर लिया जाए, क्योंकि ऐसा ना करने से बाद वकील और मोक्कल के दरमियान तनाज़ा पैदा हो सकता है जो किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं। फीस का तयन कर लेना आइंदा पेचीदगियों से महफूज रखता है। वकील को यह हक हासिल है कि वो अपनी फीस पेश की और यकमुश्त वसूल करे। ताहम अखलाकियात का तकाजा यह है कि अगर मोक्कल इस फीस में ना हो, इस हैसियत में ना हो और पूरी फीस यकमुश्त अदा ना कर सकता हो तो फिर कुछ फीस बकाया छोड़ देना मुनासिब है। अगर मोक्कल बकाया फीस अदा नहीं करता तो फिर वकील को हक हासिल है कि वो मामले की पैरवी से इनकार कर दे। ताहम अगर बकिया फीस अदा करने पर ऐसा शख्स कुदरत ना रखता हो तो फिर तकाजा छोड़ देना अजमत की दलील है। ये जो तमाम अखलाकी असूल इसमें बयान किए गए हैं लीगल एथिक्स में, अगर इन पर अमल किया जाए एज ए होल कम्युनिटी तो मैं कहता हूं इस वक्त जो क्लाइंटेज है ये 10 गुना ज्यादा बढ़ जाए। और इस सिस्टम से अगर लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिले, इंसाफ मिले
रूल ऑफ लॉ के लिए कोशिशें होनी चाहिए कि सिस्टम में रिफॉर्म्स हो, लोगों को जल्द से जल्द इंसाफ मिले तमाम अदालतों से। इसलिए हमारी जद्दोजहद होनी चाहिए कि इस सिस्टम से लोगों को ज्यादा से ज्यादा डिलीवर हो। जितना ज्यादा डिलीवर होगा उतना लोगों का एतमाद बढ़ेगा, जितना एतमाद बढ़ेगा उतनी क्लाइंटेज ज्यादा आएगी, और उतनी क्लाइंटेज ज्यादा आएगी तो तमाम लोग खुशहाल होंगे, मुल्क में भी इंसाफ आएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डिटेल नोट एविडेंस ऑफ चाइल्ड हॉस्टाइल विटनेस जजमेंट इन रैम एंड पर्सोनम। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं एविडेंस ऑफ चाइल्ड, बच्चे की गवाही, कि बच्चे की गवाही क्या है। आर्टिकल 3 कानून शहादत में गवाह की अहलियत पर बहस की गई है और यह असूल तय किया गया है कि गवाही कौन दे सकता है। मामले की वजाहत के लिए जरूरी है कि आर्टिकल हज़ा पर गौर किया जाए, आर्टिकल हज़ा के अल्फाज में, कि गवाही के लिए आर्टिकल हज़ा के अल्फाज क्या हैं। तमाम अशखास गवाही दे सकते हैं सिवाय ऐसी सूरत में जब अदालत समझे कि बवजह कमसनी या ज़ईफुल उम्री या अलालत जिस्मानी या फतूर अकल या इस किस्म के किसी और सबब से उन सवालात को समझने से माजूर है या उसका नामाकूल जवाब दें। कि कानून ये कहता है कि गवाही के लिए जरूरी चीज है कि वो उस वाक़े को समझ सके और उसके मुताबिक जो है वो जवाब दे सके, ये है मेरिट। दूसरा, करार पाया कि ऐसा शख्स गवाही देने का अहल ना है जिसे झूठा हलफ उठाने या झूठी गवाही देने पर सजा दी गई। देखें, मैं ये समझता हूं कि जो झूठा गवाह है बहुत बड़ा जुल्म है इस माशरे में। देखिए, राइट डिटरमाइन करने के लिए सच्चे गवाह की बड़ी अहमियत। हम समझते हैं कि जो गवाही का निजाम है सिर्फ ये ठीक हो जाए तो सारा सिस्टम ठीक हो जाए। आप वेस्ट में देखिए, उन्होंने सच बोलना, सच्ची गवाही देना अपनी वैल्यूज बना लिया। हमारे यहाँ कानून बना हुआ किस पर डंडे के जोर से अमल कराया जाए। अगर ये हमारी वैल्यूज बन जाए, वैल्यू बन जाए कि एक आदमी कहे मैंने झूठ नहीं बोला, तो मैं समझता हूं कि ये हमारा जो सिस्टम है ये इंतहाई कामयाब है। तो जो झूठी गवाही देते हैं, क्या हलफ हमने इसलिए रखा हुआ है कि आप हलफ उठाएं, कलमा पढ़ें। कलमा इसलिए कि आप झूठी गवाही दें। कलमा बहुत बड़ी चीज है। कलमे को अगर हम समझें तो ये इतनी बड़ी चीज है कि सोच नहीं सकते। ला नहीं कि हर किस्म के गलत काम से हम ला कह देते हैं पहले। ला नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल है। तो कलमे में मैं कहता हूं कि एक समंदर है ये नॉलेज का। तो क्या ये लोग झूठी जो गवाहियां देते हैं, इन्होंने पूरे सिस्टम को वो किया हुआ है, और इस्लाम ने गवाही की क्रेडिबिलिटी पर बहुत ज्यादा जोर दिया। देखिए, अगर गवाह क्रेडिबल होंगे तो इंसाफ होगा। कोई भी बड़ा आदमी, कोई फ्यूडल है, कोई सरमायादार है, वो अपनी दौलत की बेस पर गवाह इकट्ठे करके किसी को गलत जुर्म में सजा दिलवाए, लेकिन इसके सेफ गार्ड रखे गए, ट्रायल होता है ज्यादा से ज्यादा। करार पाया कि ऐसा शख्स गवाही देने का अहल ना है जिसे झूठा हलफ उठाने या झूठी गवाही देने पर सजा दी गई हो। मजीद करार दिया गया है कि पहली तहती दफा के अहकामात का इतलाक ऐसे शख्स पे ना होगा जिसके बारे में अदालत मुतमईन हो कि इसने तौबा कर ली हो या खुद को दुरुस्त कर लिया। तो उसने झूठी गवाही दी हो, बाद में अदालत मुतमईन हो कि इसने तौबा कर लिया है, अपने उस अमल को छोड़ दिया। देखिए, किसी शख्स को सजा देने का मतलब क्या है कि वो अपना रवैया तब्दील करे। सजा देने का मकसद ये होता है कि जो उसका रवैया है उसमें चेंज आनी चाहिए कि मैं अब ये काम ऐसे नहीं करूं। मजीद करार दिया गया कि अदालत इस्लाम के सराहत करदा अहकामात के मुताबिक जो कुरान और सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दिए गए हैं, गवाह की अहलियत का तयन करेगा। अगर ऐसा गवाह दस्तयाब ना हो तो अदालत किसी भी दस्तयाब गवाह की गवाही लेगी। फर्स्ट प्रायोरिटी यह है कि गवाह ऐसा होना चाहिए कि जो क्रेडिबल हो।
توضیح مخبوط الحواس گواہی دینے کا اہل ہے اور سوائے اس کے کہ وہ جنون کی وجہ سے ایسے سوالات کو سمجھنے اور اس کے معقول جواب دینے سے معذور ہو اس سے پوچھے جائیں۔ اسلام کہتا ہے کہ سوالوں کے جواب ریشنلی دے سکتے، تو جو مجنون ہوتے ہیں وہ کچھ وقت کے لیے ٹھیک ہو جاتے ہیں، کچھ وقت کے لیے وہ اس سٹیٹ میں چلے جاتے ہیں، تو اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ جب وہ سوالات دینے کے لیے ریشنل ہے تو اس کی گواہی لی جا سکتی ہے۔ اسلام میں جو پیرامیٹر ہے کہ وہ سوالوں کو سمجھ سکے ریشنلی اور اس کا جواب دے سکے۔ آرٹیکل ہاذا کے تحت گواہ کی اہلیت اس عمل پر نہ ہے کہ وہ کس عمر میں ہے، بلکہ اصول یہ وضع کیا گیا ہے کہ ایسا گواہ گواہی دے سکتا ہے جو سوالات کو سمجھ سکتا ہو، اس کے جواب دینے اور سوال و جواب کے محسن و عیوب سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ ایک شخص انتہائی قابل ہے لیکن کسی ذہنی پریشانی، دماغی جنون یا بڑھاپے کی وجہ سے سوال نہیں سمجھ سکتا اور اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ کیا جواب دینا ہے، تو ایسا گواہ نااہل ہے۔ بچے کی گواہی اس لیے حوصلہ سیکھنے کی جاتی ہے کہ کیا سیکھ لیا جاتا ہے کہ کم عمری کی وجہ سے کوئی بچہ سوال نہیں سمجھ سکتا، معقول جواب نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی بچہ ایسی حالت میں ہو کہ سوال کو سمجھ سکتا ہو اور معقول جواب دے سکتا ہو اور عدالت مناسب سمجھے کہ ایسے بچہ ایسی عدالت میں ایسی حالت میں ہے کہ سوال کو سمجھ سکتا ہے اور جواب معقول انداز میں دے سکتا ہے تو وہ اہل ہے۔ پریویو کونسل نے قرار دیا، پریویو کونسل کہ جب انگریز شروع میں یہاں آئے تھے تو ان کی جو سپریم عدالت تھی برے صغیر میں وہ پریویو کونسل تھی۔ اب یہ کہتے ہیں پریویو کونسل نے قرار دیا بچے سے بڑھ کر کوئی خطرناک گواہ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، بچہ سچ بولتا ہے، بچہ سچ بولتا ہے، بچہ باہر جا کر کہہ دیتا ہے پاپا نے کہا ہے کہ میں گھر پر نہیں ہوں۔ بچہ جو ہے وہ بڑا خطرناک گواہ ہوتا ہے، اس کے بیان میں جو غلطیاں اور اختلاف پائے جاتے ہیں وہ معصومیت اور ناسمجھی پر مبنی ہوتے ہیں، انہیں آسانی کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے کہ وہ جو غلطیاں اور اختلاف ہے اس کی معصومیت کی وجہ سے ہوتے ہیں، ان کو سمجھا جا سکتا ہے۔ کئی معاملات ایسے ہوئے ہیں کہ جس میں باپ کا مرڈر ہوا ہے، ماں کا اشنا کے ساتھ ریلیشن ہوئے ہیں، تو بچے نے بتایا کہ پاپا یہاں۔ بات تو تحقیق کرنے کی ہے، سچ تک پہنچنے کی ہے۔ عام حالات میں ایک بچے کی گواہی پر انحصار نہیں کیا جاتا، تاہم مخصوص حالات میں عدالت مناسب سمجھے کہ کوئی بچہ اس قابل ہے کہ وہ سوال کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے، سوال اور جواب کا محاسن اور عیوب کو سمجھ سکتا ہے، معقول جواب دے سکتا ہے، وہ اپنے حلف کا احساس رکھتا ہے، تو عدالت ایسے بچے کی گواہی پر انحصار کر سکتی ہے۔ گویا ایک بچے کی شہادت انتہائی جانچ پڑتال کے بعد ہی قبول ہو سکتی ہے۔ جب ایک بچی کے ساتھ زنا کیا گیا اور وہ اتنی سمجھدار ہو کہ ملزم کو شناخت کر سکتی ہو اور اس کا ملزم کے خلاف کوئی جھوٹا بیان دینے کی وجہ تحریک بھی نہ ہو، تو ایسی جھوٹی بچی کی شہادت پر اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ بچی پہچان سکتی ہے کہ اس قسم کا یہ واردات کس نے کی ہے تو اس کی گواہی جو ہے وہ لی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو ہم نے جرم پڑھا ہے، جرم میں جو سب سے ضروری چیز ہے کہ جرم کیسے ہوتا ہے، جرم میں جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے نیت، انٹینشن، کہ میں نے اس بچی کے ساتھ زیادتی کرنی ہے، یہ انٹینشن پیدا ہوتی ہے۔ دوسری کیا ہوتی ہے، اس کی تیاری، کہ اس کے لیے وہ تیاری کرتا ہے۔ تیسری چیز کیا ہوتی ہے، تکمیل، ٹولز۔ دیکھیے زینب کیس میں کیمرے سے پتا چلا کہ وہاں وہ شخص آتا جاتا تھا اور وہ پہلے بھی ہیبیچول تھا، ایک دفعہ ریسٹ بھی ہوا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ جو چیز اٹیمپٹ کو روکنا ضروری ہے، کہ غیر ضروری وقت میں بچے کو باہر نہ جانے دیں، کسی سے کوئی چیز نہ لینے دیں، بچوں کو شعور دیں، اور سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اٹیمپٹ کو روکیں۔ یورپ میں دیکھیں، وہاں دیکھیں ہمارے لوگ جا کر 2 نمبر کام نہیں کرتے کہ انہوں نے اٹیمپٹ اپرچونٹیز ختم کی ہوئی ہیں، کیمرے لگائے ہوئے ہیں، سب کچھ کیا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں یار سیدھے راستے سے ہی کمایا جا سکتا ہے، 2 نمبر راستے سے کام ہم نہیں کر سکتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریفارمز ہونی چاہیے ہمارے ملک میں، نیت کو چینج کرنے کے ادارے جو ہیں ہمارے اصلاحی ادارے، وہ لوگوں کی نیت کو اچھا کرتے ہیں، اگر نیت چینج ہو جائے تو آگے والا کام ہی نہ ہو۔ لیکن اگر اپرچونٹی نہ ملے تو کرمنل کرائم نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے
اس کو اپرچونٹی نہ ملے. تو اس سلسلے میں شہادت کے لیے کیمرے پورے ایریا میں لگ سکتے ہیں. پہلے ایک نمبردار سسٹم ہوتا تھا, وہ علاقے کے اچھے برے لوگوں کو جانتا تھا کہ ایسے سسٹمز بنائے جائیں کہ جو کرمنل ہے اس کو اپرچونٹی نہ ملے, گلٹی مائنڈ آدمی کو اپرچونٹی نہیں ملنی چاہیے. گویا بچے کی شہادت قبولیت مشروط ہے. عام حالات میں کسی بچے کی شہادت پہ اعتبار یا انحصار نہیں کیا جاتا. آخر میں ایسی کون سی وجوہات ہیں کہ عدالت ایک بچے کی گواہی پر انحصار نہیں کرتی؟ چند ایسی وجوہات ذیل میں گنوائی جا رہی ہیں. بچے حلف کے تقدس سے ناواقف ہوتے ہیں, کہ جو حلف لیا جاتا ہے اس کے تقدس سے ناواقف ہوتے ہیں, سوجھ بوجھ کے مالک نہیں ہوتے, ذمہ داری کو نہیں سمجھ سکتے. بچے فطرتاً کسی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کر سکتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے اور اپنی رائے سے شہادت دینے کے اہل نہیں ہوتے. کسی بچے کو بغرض شہادت معمولی لالچ دے کر برگلایا جا سکتا ہے. دیکھیں, لالچ, بہت سارے کرائم کے پیچھے جو موٹیو ہوتا ہے وہ لالچ ہوتا ہے. کسی بھی کرائم کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے انٹینشن اینڈ موٹیو دیکھنا ہوتا ہے, کس نے ایسا کیوں کیا, اور اسی کی بنا پر سزا ہوگی. اگر موٹیو جتنا سنگین ہوگا اتنی سزا ہوتی ہے. عمل ایک ہی ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارے معاشرے میں جو میٹیریلسٹک اپروچ بنتی جا رہی ہے, یہ انتہائی نقصان دہ ہے. انتہائی اچھا لائف سٹائل, انتہائی اچھی چیزیں جیسے مرضی حاصل کرو, نہیں, رزق حلال کے ذریعے حاصل کرو. کسی کا حق مارنا جو ہے وہ ایک ہیبٹ نہ بنا لو. تو لالچ جو ہے, چوری دیکھیں لالچ کی بنیاد پر کرتے ہیں, ڈاکہ لالچ کی بنیاد پر ڈالتے ہیں. فائنینشیل کرپشن جو نیب بنا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ لالچ ہے. اور لالچ بڑھتی نہیں, اربوں خربوں, اب تو ڈالروں میں پیسے ہیں, اربوں خربوں. تو یہ جو لالچ ہے یہ کرائم کی طرف اکساتی ہے. بچوں میں قوت فیصلہ کی کمی ہوتی ہے, وہ بڑوں کا اثر لے کر بیان دے سکتے ہیں. بچوں کو کوئی خاص بیان ہٹایا بھی جا سکتا ہے. مدرجہ اعلیٰ وضاحت کافی حد تک معقول ہے, جس کی بنا پر ایک بچے کی گواہی رد کر دی جاتی ہے. البتہ عدالت مناسب سمجھے کہ مدرجہ بالا وجوہات کے برعکس بچے کی شہادت مناسب ہے, وہ تو اسے قبول کر سکتی ہے اور دیگر تائیدی شہادت سے ملا کر دیکھ سکتی ہے. اگر کوئی عدالت کسی بچے کی گواہی قبول کرتی ہے تو ایسی قبولیت کی معقول وجوہات بھی ضبط تحریر کرتی ہے. عدالت کی ڈسکریشن ہے. یہ جو ہمارا لیگل سسٹم ہے اس میں یہ چیز رکھی گئی ہے, اس لیگل سسٹم میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ تائیدی شہادت, کروبریٹیو ایویڈنس اس کے ساتھ ملے گی تو اس مسئلے کا, یہ نہیں کہ شہادت ہوگی تو اس پہ مسئلے کا حل ہو گیا. ایک واقعہ ہوتا ہے, اس کی مختلف سٹیجز ہوتی ہیں, اگر ان کا آپس میں کوارڈینیشن بنے گی تو وہ جرم ثابت ہوتا ہے. عدالت کی ڈسکریشن ہوتی ہے, لیکن انصاف کے لیے بچے کی گواہی رکھی گئی ہے. یہ ایک سہولت دی گئی ہے کہ اگر وہ سوال سمجھ سکتا ہے اور وہ ریشنل ہے تو اس بچے تو بڑے خوفناک گواہ ہوتے ہیں, سچ بولتے ہیں. دوسرا ہے جی ہوسٹائل وٹنس, منحرف گواہ. ایسا گواہ جو کسی فریق نے اپنے حق میں بیان کے لیے پیش کیا ہو اور ایسا گواہ اپنے فریق کے خلاف بیان دے تو ایسے گواہ کو منحرف گواہ قرار دیا جاتا ہے. یہی ضروری نہ ہے کہ ایسا گواہ اپنے ہی فریق کے خلاف بیان دے کر منحرف قرار پاتا ہے. منحرف گواہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ایگزامینیشن ان چیف ہوتا ہے. آپ اپنے کیس کے حوالے سے, اگر آپ مدعی ہیں, آپ اپنا گواہ پیش کرتے ہیں, جو آپ گواہ جو ہے آپ کے حق میں ہی گواہی دیتا ہے. پھر دوسری پارٹی کو حق ہوتا ہے کہ وہ اسے کراس ایگزامن کرے, کیا ہے وہ سچ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا. وکلا کے پاس ایویڈنس ایکٹ ہے, ہم نے پڑھا ہے پہلے ہمارے لیکچرز میں. جو کراس ایگزامن ہے وہ بہت بڑا ٹول ہے, اس کے ذریعے سچ اور جھوٹ میں تمیز ہو سکتی ہے. اچھا, کراس ایگزامن کے بعد اگر وہ گواہ جو ہے ان سے الٹ گواہی دینے لگ جاتا ہے, بک جاتا ہے, کسی سے پیسے لے لیتا ہے, کچھ کر لیتا ہے, تو پھر قانون جو ہے اس ہوسٹائل گواہ سے کراس ایگزامن کا اختیار دیتا ہے پہلی پارٹی کو, تاکہ اس کا جھوٹ باہر نکال سکے, سچ کو سامنے لا سکے. بلکہ مدرسہ صورتوں میں بھی ایک گواہ کو منحرف قرار دیا جا سکتا ہے. حالات کو درست طور پر بیان نہ کرے, اپنے خیالات یا قیاسات ظاہر کرے, جان بوجھ کر حقائق کو چھپائے, حقائق کو غلط بیان کرے. قانون شہادت میں منحرف گواہ کی تعریف یا وضاحت موجود نہ ہے,
بلکہ انہی وجوہات جو اوپر بیان کی گئی ہیں ایک گواہ کو منرف قرار دیا جا سکتا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے لیڈران اور بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں گواہ منرف ہو گئے، اس بنیاد پر کیس جیتتے ہیں، میرٹ پر ان کا کیس ڈیسائیڈ ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں جی عدالتوں نے ہمیں بری کر دیا، ہم رہا ہو گئے، یہ گواہوں کا مرڈر ہو جاتا ہے تاکہ وہ جو مرحلے ہیں وہ نہ مل سکے۔ تو اس لیے گواہوں کا ہوسٹائل گواہ جو ہے، منرف گواہ جو ہے، اس کا کراس ایگزامن ہونا چاہیے اور اس کا جھوٹ باہر آنا چاہیے۔ ایسی صورت میں جب گواہ اپنے فریق کے خلاف جس نے اسے اپنے حق میں بیان کے لیے پیش کیا تھا بیان دے تو گواہ منرف قرار دیے جانے کی استدعا کے ساتھ اس پر جرح کی اجازت طلب کی جاتی ہے۔ عدالت مناسب سمجھے تو ایسے گواہ کو منرف قرار دے کر اس پر جرح کی اجازت دیتی ہے، اور وہ فریق جس نے ایسے گواہ کو پیش کیا یا اس پر جرح کر سکتا ہے، گواہ سے اس صورت میں مدر ذیل قسم کے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ جرح میں آپ امپیچ کر سکتے ہیں اس کا کریکٹر، امپیچ کر کے اجازت دی جاتی ہے قانون میں کہ آپ اس سے سچ اگلوا سکتے ہیں، کریکٹر امپیچمنٹ کر سکتے ہیں، اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج ہے وہ دکھا کے دیکھو یار تم کیسے ہو۔ مقصد اس کا اس کیس پہ اثر انداز ہونا نہیں ہے، مقصد اس کا جسٹ اس گواہ کو امپیچ کرنا ہے جس کی قانون میں اجازت دی گئی ہے، اس کو امپیچ کر کے اس سے سچ اگلوایا جائے۔ آپ اصل حقائق کو چھپا رہے ہیں، آپ فریق ثانی سے سازگاز ہو کر اپنے سابقہ بیان سے انحراف کر رہے ہیں، آپ کسی وجہ سے فریق ثانی کو مفاد دے رہے ہیں۔ فوجداری مقدمات میں اکثر گواہ منرف قرار پاتے ہیں اور منرف قرار پانے کے بعد استغاثہ کو اس پر جرح کی اجازت دی جاتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک فریق نے کسی گواہ کو اپنے حق میں بیان دینے کے لیے پیش کیا لیکن وہ اس کے خلاف بیان دیتا ہے؟ عدالت کو ایسی وجوہات پر نظر رکھنا ہوتی ہے۔ عدالت کو گواہ کے رویے، مزاج اور لب و لہجے سے اس امر کا تعین کرنا ہوتا ہے کہ گواہ آخر کیوں اپنے ہی فریق کے خلاف بیان دے رہا ہے۔ عدالت کا فرض ہے کہ ایسی صورتحال میں مدر ذیل غور کرے۔ یہ وہ میرٹ کے پوائنٹس ہیں جس پر عدالت غور کرتی ہے۔ فریق مقدمہ کے ساتھ گواہ کی کوئی عداوت تو نہیں، گواہ کسی لالچ میں آ کر اپنے فریق کے خلاف بیان تو نہیں دے رہا، گواہ کسی خاص وجہ سے حقیقت کو چھپا کر اپنے فریق کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا۔ منرف گواہ چونکہ مشکوک قرار پاتا ہے اس لیے گواہی کو رد کر دیا جاتا ہے، البتہ فریق ثانی ایسے بیان سے مفاد حاصل کر لیتا ہے۔ معقول وجوہات کی بنا پر عدالت کو اس عمل کا تعین کرنا ہوتا ہے کہ گواہ کیسے منرف ہو۔ دیکھیں یہ ہمارے لیگل سسٹم کی بنیاد ہے۔ ایک طرف بچے کی گواہی قبول کی جا رہی ہے تاکہ انصاف تک پہنچ سکے۔ کہیں اگر قانون کو ریلیکس کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد ہے انصاف تک پہنچنا، جہاں قانون کو سخت کیا جاتا ہے اس کا مقصد بھی انصاف تک پہنچنا ہے۔ تو یہ اس میں یہ پیرامیٹر دیکھے جاتے ہیں۔ ایک شخص نے کرائم کیا ہے، اس کے اوپر اس سے سخت سزا ہونی ہے تو وہ مکمل تحقیق ہو، اس پر مکمل ٹرائل ہو کہ جج دیکھے۔ تو یہ چیزیں قانون میں رکھی جاتی ہیں، قانون کی منشا ہے یہ ان چیزوں کی بنیاد پر کہ کلائنٹ کو سمجھانا ہوتا ہے کہ یار دیکھو ایک مقدمہ چلے گا، آپ کے حقوق کا بھی تحفظ ہے اور اس کے حقوق کا بھی، تاکہ سچ باہر آ سکے۔ پہلے زمانے میں سرسری سے مقدمہ سنا، اپیل کا حق بھی نہیں ہے اور بڑے بڑے بادشاہ فیصلہ دے دیتے تھے، سرسری جائزہ لیتے ہیں۔ یہاں پر باقاعدہ چیزیں کوڈیفائی کر دی گئی ہیں۔ اب یہ میرٹ کوڈیفائی کر دیا گیا ہے۔ انگریزوں نے اس ہندوستان میں آ کر قوانین بنائے بھی کوڈیفائی کیے جو آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کی کوڈیفیکیشن کر دی، ترتیب بنا دی، جس کی وجہ سے ان کے مطابق کام کرنا پڑتا۔ اس کے بعد ہم اپنے نیکسٹ اس کے اوپر چلیں گے، ججمنٹ ان رینک۔ ایک جو لا کا اسٹوڈنٹ ہے اسے یہ پتا ہونا چاہیے کہ ججمنٹ ان رینک کیا ہوتی ہے اور ججمنٹ ان پرسونم کیا ہوتی ہے۔ کوئی بھی فیصلہ عدالت کی طرف سے ہوتا ہے بشرطے کہ ایسا فیصلہ کسی مجاز عدالت نے صادر کیا ہو، مکمل حالات و واقعات، حقائق اور پیش کردہ شہادت پر حوصل فورس کے بعد صادر کیا گیا ہو۔ ہر فیصلہ اس وقت حتمی قرار پاتا ہے جب اس کے خلاف مقررہ وقت کے اندر اپیل دائر نہ کی گئی، اپیل دائر نہ کی گئی۔ یہ اپیل کا سسٹم اس لیے رکھا گیا تاکہ انصاف جلدی ہو سکے، ایک ٹائم دیا گیا۔ اپیل دائر کی گئی ہو لیکن خارج ٹھہری ہو۔ کسی بھی فیصلے میں کسی حق یا ذمہ داری کا تعین ہوتا ہے
दीवानी मुकदमात में हकूक व फराइज का तायुन किया जाता है। जो दीवानी मुकदमात होते हैं उसमें हकूक व फराइज का तायुन किया जाता है। मैं ये कहता हूं मेरी बुक है, आप कहते हैं मेरी बुक है, तो वो फिर दोनों की तरफ से एविडेंस लेकर ये डिटरमिन करेंगे ये बुक किसकी है। गलती हो सकती है, बुक सेम एक राइटर की सब कुछ है, इस पे मोहर एक पर और हो एक पर और हो। तो हकूक व फराइज का तायुन, डिटरमिनेशन ऑफ राइट, जबकि फौजदारी मुकदमात में सजा और जजा का फैसला होता है, सजा और जजा का फैसला होता है। एक फैसलों को दो तरह से बयान किया जा सकता है, एक फैसला आलमगीर नौयत का हो सकता है, जबकि इस तरह कोई फैसला जाती या शख्सी नौयत का हो सकता है। हमें यह तय करना है कि आलमगीर फैसला क्या है, जजमेंट इन रेम क्या है, जो सब पे एप्लीकेबल है। आलमगीर फैसला ऐसा फैसला है जो सिर्फ फरीकैन मुकदमा या उसके कायम मकाम तक मौसर या काबिल पाबंदी नहीं होता, बल्कि ये सारे जमाने के लिए काबिल पाबंदी होता है। गोया हर शख्स के लिए मौसर और काबिल पाबंदी होता है। ऐसा फैसला जिसे सारी दुनिया को तस्लीम करना होता है आलमगीर फैसला कहलाता है। इसके एग्जांपल हम देखते हैं। अलिफ दावा करता है कि वो बे का जायज है और उसका वाहिद वारिस है। उसका वालिद उसकी पैदाइश से 6 माह कबल फौत हो गया था और वालिदा उसकी पैदाइश के वक्त फौत हुई और उसकी पैदाइश दर्ज नहीं कराई जा सकी। यहाँ अदालत को यह देखना है कि क्या ऐसे हक़ाइक़ और वाक़यात और शहादत मौजूद है जिससे यह साबित हो कि अलिफ का जायज बेटा है, और अलिफ अगर यह साबित करने में कामयाब हो जाता है, अदालत उसके हक में फैसला सादिर करती है, तो अलिफ अपनी वल्दियत के खाने में अपने वालिद का नाम लिख सकता है और सारी दुनिया को यह फैसला तस्लीम करना होता है। कोई शख्स इससे इनराफ नहीं कर सकता। ऐसा फैसला आलमगीर फैसला हो। गोया कोई भी फैसला जो हर शख्स पर मौसर हो उसके लिए काबिल पाबंदी हो आलमगीर फैसला, वो सबके खिलाफ फैसला है पूरी दुनिया की कि उसकी वल्दियत को तस्लीम करे, तो वो जो है जजमेंट इन रेम है। अब हम देखते हैं जजमेंट इन पर्सोनम। पर्सोनम का मतलब पर्सन, ये लैटिन वर्ड्स हैं, रैम, पर्सोनम। फैसले की दूसरी नौयत शख्सी फैसले की है। कोई भी ऐसा फैसला जो किसी एक शख्स या उसके कायम मकाम मफाद की हद तक मौसर और काबिल पाबंदी हो, शख्सी या जाती फैसला कहलाता है। कोई फैसला एक ही हैसियत के चंद अफराद के लिए काबिल पाबंदी या उनकी हद तक मौसर हो, तो ऐसा फैसला भी शख्सी फैसला या जाती फैसला कहलाता है। इसकी हम मिसाल लेते हैं। अलिफ अपनी कार से बे को टक्कर मारता है। अलिफ अपनी कार से बे को टक्कर मारता है, बे जख्मी हो जाता है और उसका एक बाजू ज़ाया हो जाता है। बे अलिफ के खिलाफ इस बिना पर हर्जाने का दावा करता है कि अलिफ ने बेएहतियाती की वजह से कार चलाते हुए उसे जख्मी किया, लिहाजा उसे हर्जाना दिलाया जाए। अदालत बे के हक में फैसला सादिर करती है। ये फैसला एक शख्सी या जाती किस्म का फैसला है कि बे के हक में फैसला जाहिर करती है कि इसको हर्जाना दिया जाए, तो ये उसकी हद तक फायदा मिल रहा है ना उससे। सिर्फ अलिफ की हद तक मौसर और सिर्फ अलिफ के लिए काबिले पाबंदी है। बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल भी पैदा होती है कि अदालत के फैसले में इस्तेमाल शुदा अल्फाज से एक फैसला आलमगीर भी हो सकता है और शख्सी या जाती भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर अदालत ये फैसला सादिर करते हुए करार देती है कि फलां खास जायदाद पर बे के कब्जे में गैर कानूनी तरीके से मुदाखलत ना की जाए। फलां खास जायदाद पर बे के कब्जे में गैर कानूनी मुदाखलत ना की जाए। अब यह इस जायदाद की हद तक ये एक आलमगीर फैसला है, सबके लिए है, उसकी जायदाद में मुदाखलत ना करे अगर अदालत फैसला दे देती है, और कोई शख्स उस जायदाद पर गैर कानूनी मुदाखलत नहीं कर सकता। अदालत अगर करार दे कि अलिफ बे की जायदाद में गैर कानूनी मुदाखलत ना करे, तो ये एक शख्सी फैसला है कि अगर एक बे की जायदाद है, अदालत फैसला दे देती है कि अलिफ इसमें मुदाखलत ना करे, तो जजमेंट इन पर्सोनम है। अगर अदालत ये फैसला दे देती है कि बे की जायदाद में कोई मुदाखलत नहीं करता, तो जजमेंट इन रेम है। तो इस तरह की जजमेंट क्या कहलाएगी? जजमेंट इन रेम। तो ये पहला जो सवाल है, दूसरा ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम अपने तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। डिस्कस अपॉन द प्रिविलेजेस ऑफ ए विटनेस इन द विटनेस बॉक्स। तो ये हम देखते हैं कि विटनेस के हवाले से क्या प्रिविलेजेस अवेलेबल है। देखिए, विटनेस, लीगल सिस्टम में विटनेस की बड़ी अहमियत है। विटनेस के बगैर
پہنچنا بڑا مشکل ہے. تو قانون نے وٹنس دینے آنے والے شخص کو رعایتیں دی. دیکھیں آج کے دور میں لوگ وٹنس دیتے ہوئے گھبراتے ہیں. اگر پولیس بار بار بلائے تو گھبراتے ہیں. حالانکہ یہ بڑا نیک کام ہے, بڑا اچھا کام ہے. یہ اس سسٹم کے لیے بڑا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سسٹم میں موجود لوگ جو ہیں, اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے جو لیجسلیشن ہوئی ہے اس کو مزید اچھی لیجسلیشن کروانے میں رول ادا کریں. دیکھیں وٹنس, کسی وٹنس کا مرڈر ہو جانا معاشرے کے لیے انتہائی خطرناک علامت ہے کہ اس معاشرے میں انصاف نہیں. قوانین ہونے چاہیے کہ وٹنس کا تحفظ دیا جائے, وٹنس کا خیال رکھا جائے. لیکن جو اب تک جو ایگزسٹنگ قانون ہے اس میں وٹنس کو کیا کیا تحفظ حاصل ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. گواہ سے کسی فوجداری یا دیوانی کارروائی میں کوئی ایسا سوال نہیں پوچھا جائے گا جو خود گواہ کے نقصان میں ہو, کہ جو خود گواہ کے نقصان. انکریج کیا جا رہا ہے اس قانون کے ذریعے کہ آپ وٹنس دیں. یہ تحفظ رکھے گئے ہیں انگریز کے دور میں. 1984 میں ہم نے کسی حد تک اس کو تھوڑا سا تبدیل کیا اسلامی طور پہ, لیکن یہ پرانے انگریزوں کے دور میں جو بنا ہوا تھا اس حوالے سے گواہ کے اپنے حقوق اس کی زد میں آتے ہوں, کہ اس کے اپنے حق زد میں آتے ہوں, تو ایسا سوال نہیں پوچھا جا سکتا. گواہ پر کوئی فوجداری ذمہ داری عائد ہوتی ہو کہ اگر وہ کوئی بات بتائے تو اس کے اوپر کوئی فوجداری کیس بنتا ہو, کتنی بڑی رعایت دی گئی ہے. اگر وہ وٹنس باکس میں ہے, اس سے اس قسم کے سوال کیے جا رہے ہیں کہ جس سے اس کے حقوق پہ زد پہنچتی ہو, تو اس قسم کا سوال نہیں کیا جا سکتا. اگر اس میں فوجداری ذمہ داری آتی ہے تو اسے گرفتار نہیں کیا جائے گا, اس کو فوجداری ذمہ داری والے کوسچن نہیں کیا جا سکتا. کسی وقت گواہ کو ایسی مراحت حاصل تھی, ایک گواہ کو ایسی مراحت اب بھی حاصل ہے, تاہم اس کی نوعیت یا طریقہ کار ذرا مختلف ہے. گواہ کو ہر حال میں ایسے سوال جواب دینا ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں عدالت کو یقین ہے کہ اس قسم کے سوال کا جواب معاملہ تنقید طلب کے تصفیے میں یا عدالت کو کسی نتیجے میں پہنچنے میں معاون یا مددگار ثابت ہوگا. تنقید طلب چیزوں کو جو ہے ایشوز بنائے جاتے ہیں, فیکٹ اینڈ ایشو. فیکٹ اینڈ ایشو بنا کر اختلاف کس بات پر ہے اس پر ایویڈنس لی جاتی ہے. تو یہ جو تنقید طلب ہوتا ہے, یہ اس کو منیمائز کر رہے ہوتے ہیں ہم, جو تحقیق ہے کہ ہم اچھے طریقے سے تحقیق کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم چیزوں کو جو ہے اسٹرک کرتے جا رہے ہیں. البتہ گواہ کو یہ مراحت حاصل ہے کہ گواہ کے کسی جواب کی وجہ سے اس کے خلاف کوئی دیوانی یا فوجداری کارروائی عمل میں نہیں, کسی قسم کی دیوانی یا فوجداری کارروائی عمل میں نہیں لائے گی, حالانکہ وہ کام اس کا غلط ہوگا. ایک اصول ہے کہ غلط کام جو ہے ہر صورت میں جو ہے نا وہ اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن گواہ کو انکریج کرنے کے لیے اگر وٹنس باکس میں وہ کھڑا ہے تو کوئی ایسا سوال اس سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ جس سے اس کے خلاف کوئی دیوانی یا فوجداری کارروائی عمل میں لائے, تاکہ گواہ ڈرے نہ, خوف میں نہ آئے اور گواہی دے سکے. مقصد یہ ہے کہ گواہ کسی ڈر یا خوف کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ وہ صحیح واقعات ظاہر نہ کرے, لہذا اسے یہ تحفظ دیا گیا ہے تاکہ بغیر کسی ڈر یا خوف کہ صحیح حالات و واقعات بیان کرے. کسی قسم کی دیوانی یا فوجداری کارروائی سے تحفظ اس وجہ سے ہے کہ گواہ صحیح بولے. کہ بنیادی اصول ہے کہ غلط بات غلط ہے, لیکن یہاں اس کو یہ اجازت دی جا رہی ہے تاکہ سچ بات نکل سکے. یہ سویلائزیشن ہے کہ صحیح تحقیق ہو. دوسری صورت میں وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے عدالت میں جھوٹ بولنے سے گریز نہیں کرے گا. یہی وجہ ہے کہ قانون شہادت کی روح سے گواہ کی کسی صورت پر اس کے خلاف کس قسم کی کارروائی دیوانی یا فوجداری عمل میں نہیں لائی جا سکتی. آرٹیکل 15 قانون شہادت میں موجود ہے کہ کوئی گواہ کسی سوال کا جواب جو متعلقہ ہو, موصل ہو, جس کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ امر تنقید طلب سے ہو, دینے سے محض اس وجہ سے انکار نہیں کر سکتا کہ ایسے سوال کا جواب دینے میں اس کے خلاف کوئی ذمہ داری یا تعزیر عائد ہوتی ہے یا بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی تادیبی کارروائی کی زد میں آتا ہے. مطلب قانون اس کو اجازت دیتا ہے. گواہ نے جو تنقید طلب فیکٹ اینڈ ایشو ہے, جس پہ اختلاف ہے, اس پر وہ کھل کے بات کر سکے, اپنی رائے بیان کر سکے. البتہ آرٹیکل ہزار میں گواہ کو یہ اہم مراحت دی گئی ہے کہ وہ کسی قسم کے
جواب میں کسی قسم کی ذمہ داری سے بری ذمہ ہوگا اور اس کے خلاف کوئی دیوانی یا فوجداری کارروائی عمل میں نہیں لائی جائے گی. اس کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ میرے خلاف کوئی دیوانی یا فوجداری کا عدالت اس کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں کرے گی. عدالت کی طرف سے تسلی ہے، سچ بولو، سچ بات کرو. یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ گواہ اگر جھوٹا بیان دیتا ہے یا جھوٹا حلف اٹھاتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی عمل میں لائے. جھوٹ پہ اس کے خلاف کارروائی ہوگی کہ وہ اگر ایویڈنس جھوٹی دے رہا ہے اس پہ اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. آرٹیکل 1000 کا مقصد یہ ہے کہ گواہ کو کسی خوف یا ڈر سے نکالا جائے کہ فوجداری دیوانی کارروائی نہیں ہوگی اور اس کی طرف سے صحیح حالات اور واقعات عدالت کے سامنے آ سکیں. محض اس وجہ سے گواہ کسی حقیقت کو نہ چھپائے کہ وہ گرفتار ہو سکتا ہے یا اس کے خلاف کوئی دیوانی یا فوجداری. کوئی گرفتار نہیں کرے گی، کوئی دیوانی فوجداری کارروائی نہیں ہوگی. حالانکہ وہ معاملہ دیوانی بھی بنتا ہوگا، فوجداری بھی بنتا ہوگا. تو گواہ کو صرف اس قسم کے جوابات دینے پر مجبور کیا جائے گا جو مناسب ہوں. کہ گواہ کو اس قسم کے جوابات دینے پر مجبور کیا جائے گا جو مناسب ہوں. کہ گواہ کی جو رائٹس ہیں ان کا خیال رکھا جا رہا ہے لیکن اوبلیگیشن اس نے پوری کرنی ہے. اس کی اوبلیگیشن کیا ہے؟ سچی گواہی دینا. گواہ سے غیر مناسب قسم کے سوال یا ایسے سوالات جو محض الزام تراشی کی حد تک وہ نہیں پوچھے جا سکتے. کون سا سوال مناسب ہے اور کون سا سوال نامناسب ہے اس کا تعین عدالت کو کرنا ہوتا ہے کہ عدالت تعین کرتی ہے. اعتراض کرتے ہیں کہ یہ سوال صحیح نہیں ہے. اگر مجبور کرنے کے باوجود گواہ کسی سوال کا جواب نہیں دیتا تو مناسب حالات میں عدالت یہ قیاس کر سکتی ہے کہ جواب نفی میں ہے. عام حالات میں ایک گواہ کو صرف مندرجہ ذیل قسم کے جوابات سوالات کا جواب دینے پر مجبور کیا. دیکھیے ہر پارٹی کو اختیارات کے ارتکاز سے روکا جا رہا ہے کہ ایک وکیل ایسا سوال نہ کر سکے، اپنے اختیار سے زیادہ اختیار استعمال نہ کر سکے. عدالت کو باؤنڈ کیا جا رہا ہے. یہ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ کہ پراپر کام ہوا، حکم ہے. اب اس میں کیا ہے؟ مندرجہ ذیل قسم کے سوالات کا جواب دینے پر مجبور کیا جا سکتا ہے جس کا تعلق براہ راست امر تنقید طلب ہو، فیکٹل ایشو سے ہو. کہ ایک فریق کہتا ہے کہ یہ اپنا دعویٰ کرتا ہے اور جواب دینے میں وہ ڈینائی کرتا ہے تو وہ فیکٹل ایشو ہے جو اختلافی ایشو ہے. جس کا تعلق بالواسطہ امر تنقید طلب سے ہے اس حوالے سے بھی وہ جواب دینے کا پابند ہے. جو کسی حوالے سے واقعہ متعلقہ پر موصل ہو کہ ایسا سوال جو واقعہ متعلقہ پر جو واقعات ہے. دیکھیں فیکٹس، ایویڈنس ہے ہی فیکٹس. فیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ حواس خمسہ سے محسوس ہونے والی ہر چیز. فیکٹس کو ثابت کرنا ہے تو فیکٹل ایشو سے ریلیٹڈ بھی فیکٹس ہوتے ہیں اور فیکٹل ایشو جو ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ بھی واقعات ہوتے ہیں. ایسے سوالات جن کے جواب میں عدالت کے فیصلے پر اثر پڑنے کا امکان ہو. یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے جیسے پہلے کہا جا چکا ہے کہ کوئی فریق از خود تعین نہیں کر سکتا کہ کوئی سوال مناسب ہے یا نامناسب ہے. یہ عدالت دیکھتی ہے. مندرجہ ذیل قسم کے سوالات کی عدالت اجازت نہیں دیتی. وہ کون سے سوالات ہیں جن کی اجازت عدالت نہیں دیتی؟ جن کا مقصد محض الزام تراشی ہو. الزام تراشی والے سوال وٹنس باکس میں نہیں کیے جا سکتے. جو کسی حوالے سے فائدہ مند ثابت نہ ہو، غیر ضروری سوال جو محض وقت ضائع کرتے ہیں. اچھا وکیل تو کرتا ہی نہیں ایسے سوال. بہت امپورٹنٹ اصول ہے کہ آپ ریلیونٹ سوال کریں. غیر ضروری سوال پے کرنا پڑتا ہے، اس میں سے ایشوز نکلتے ہیں. آپ جتنا ضروری بات کریں گے اس سے ضروری جواب آئے گا، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. آپ نے وہ چیزوں کی تشریح کرانی ہے. صرف سوال برائے سوال نہیں کرنا ہوتا، وہ نقصان دیتا ہے. اسی طرح کسی کاغذ میں آپ زیادہ سے زیادہ لکھیں گے زیادہ سے زیادہ ایشو نکلیں گے، کم لکھیں گے کم ایشو. لیکن اپنا موقف بیان کرنا ضروری ہوتا ہے. سوالات الٹے سیدھے قسم کے یا واضح نہ ہوں تو ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے. نمبر 4، ایسے سوال کو غیر معقول سمجھتے ہوئے گواہ کو جواب دینے پر مجبور نہیں کیا جاتا جہاں کسی عائد کردہ الزام یا پیش کردہ شہادت کی قدر و قیمت میں عدم توازن ہو. کوئی گواہ اگر عدالت کے مجبور کرنے کے باوجود جواب نہیں دیتا تو عدالت یہ نتیجہ اخذ کر سکتی ہے کہ جواب انکار میں ہے، کہ جواب
انکار میں کٹہرے میں ایک گواہ سے مدرجہ ذیل قسم کے سوالات نہیں پوچھے جا سکتے جن کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ امرتن کی طرف سے نہ ہو، فیکٹن ایشو سے جن کا تعلق نہ ہو، جو واقعہ متعلقہ پر کسی طور پر مؤثر نہ ہو، واضح طور پر غیر متعلقہ سوالات ہوں، محض الزام تراشی یا کردار کشی کی حد تک ہوں، جن سے وقت ضائع ہونے کا امکان ہو، فحش قسم کے سوالات ہوں۔ دیکھیں میڈیکل جورسپروڈنس ہم نے پڑھی ہوگی CRPC میں کہ ہمیں یہ نالج ضرور ہونا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فیک سوال کیے جائے، اپنا مقصد آبجیکٹو حاصل کیا جائے۔ توہین آمیز قسم کے سوالات، تو اس قسم کے سوالات کے حوالے سے وہ جو ہے قانون اس کو روکتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ڈسکس اپون دا پریویلیجز، یہ پریویلیجز ہیں گواہ کی، اس قسم کے سوالات نہیں پوچھے جا سکتے، لیکن یہ عدالت کا اختیار ہے۔ اب ہم اپنے نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ کوشچن نمبر 4، ایکسپلین دا ٹرم جوڈیشل نوٹس، واٹ آر فیکٹس which though relevant need not be proved۔ یہ کون سے ہیں کہ جوڈیشل نوٹس کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں جوڈیشل نوٹس قانون شہادت مجریہ 1984 میں بعض ایسے حقائق بیان کیے گئے ہیں جن کا عدالت از خود نوٹس لے سکتی ہے، اسے اصطلاحاً جوڈیشل نوٹس کا نام دیا گیا ہے۔ عدالت نوٹس سے مراد کسی شے کی موجودگی اور اس کے درست یا صحیح ہونے کے بارے میں کسی قسم کا ثبوت لیے بغیر عدالت کا عضوِ قانون شہادت و عضوِ دیگر قوانین تسلیم کرنا ہے۔ ایسے حقائق تسلیم شدہ ہوتے ہیں اور دیگر شہادت سے ایسے واقعات کو ثابت کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ سیکشن 1111 میں کہتے ہیں no fact of which the court will take judicial notice need be proved۔ ایسے کسی واقعے کو جس کا عدالتی نوٹس لے، عدالت اس کا جوڈیشل نوٹس لے تو ثابت کرنے کی ضرورت نہ ہے۔ قانون شہادت مجریہ 1984 میں بعض ایسے حقائق بیان کیے گئے ہیں جن کا عدالت از خود نوٹس لے سکتی ہے، اسے اصطلاحاً جوڈیشل عدالتی نوٹس کہا جاتا ہے کہ بعض چیزیں ایسے پروسیس سے گزر کے آئی ہوتی ہیں، وہ آلریڈی پرووڈ ہوتی ہیں، ان کو پروو کرنا نہیں۔ عدالت نے یہ ایک رعایت دی ہے، سہولت دی ہے کہ عدالت ان کو پروو سمجھتی ہے۔ عدالتی نوٹس سے مراد کسی شے کی موجودگی اور اس کے درست و صحیح ہونے کے بارے میں کسی قسم کا ثبوت لیے بغیر عدالت کا عضوِ قانون شہادت و عضوِ دیگر قوانین تسلیم کرنا ہے، کیونکہ ایسے حقائق تسلیم شدہ ہیں کہ کسی قسم کا ثبوت لیے بغیر کہ کام لمبا نہ ہو، آسانی ہو کہ یہ چیز تو پرووڈ ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کون سی چیزیں ہیں جن کو عدالت پرووڈ مانتی ہے۔ ایسا کوئی بھی واقعہ یا حقیقت جس کا عدالت از خود نوٹس لے کر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ عدالت از خود نوٹس لیتی ہے، قانون شہادت میں وہ بیان کیے گئے ہیں کہ ان کو ثابت کرنا ضروری نہیں ہے، اس کے حوالے سے عدالت از خود نوٹس لے سکتی ہے۔ عدالت کے لیے مدرج ذیل حقائق کا عدالتی نوٹس لینا ضروری ہے کہ یہ ہر حال میں عدالت نے نوٹس لینا ہے۔ تمام پاکستانی قوانین، بھائی پاکستانی قوانین پارلیمنٹ بناتی ہے، گزٹ میں شائع ہوتے ہیں، تو اس ڈاکومنٹ پر جو ہے اس کو بھی پروو کرنا پڑے تو کتنا پروسیجر لمبا ہو جائے گا۔ افواج کے بارے میں جنگی قواعد، رولز کیا ہوتے ہیں کہ ایک ایکٹ بنا ہوا ہے فوج کا، اس کے تحت اس کو امپلیمنٹ کرنے کے تحت رولز بنائے جاتے ہیں۔ ایکٹ میں لکھا ہوتا ہے کیا کرنا ہے، رولز میں لکھا ہوتا ہے کیسے کرنا ہے۔ مرکزی یا تابع کسی قانون ساز ادارے کا طریقہ کار، اس کے حوالے سے بھی وہ نہیں کر سکتی۔ بااختیار اشخاص کی مہریں، کہ جو مہریں ہوتی ہیں پریزیڈنٹ کی، اسی طرح بڑے جو اقتدار اعلیٰ کے مالک لوگ ہیں ان کی مہریں، بہت جو ہمارے ادارے میں کام کرتے ہیں ان کی مہریں، افسران کے نام، القابات اور دستخط، تسلیم شدہ ہر ملک کا وجود، کسی ملک کا وجود تسلیم شدہ ہے، ہمارے ملک میں صوبوں کی وجود وہ جو ہے ٹیریٹری ہے اس کو عدالت تسلیم کرتی ہے۔ خطاب، جو خطاب دیے جاتے ہیں، ہمارے پریزیڈنٹ جو خطاب دیتے ہیں۔ قومی پرچم کے حوالے سے یہ ثابت کریں کہ پاکستان کا پرچم ہے یا نہیں ہے، اس قسم کی چیزوں پر۔ وقت کی تقسیم، دنیا کی جغرافیائی تقسیم،
तातीलात, जो तातीलात का ऐलान होता है सरकारी गजट में, पाकिस्तान के तहत इलाका जात के मुख्तलिफ कितना रकबा है, कितनी सरहद क्या है, वकला और बाख्तियार नुमाइंदे, अदालतें इस मुल्क के कानून और ऐसे असूल जो कवानीन की ताकत रखते हैं का अदालती नोटिस लेगी कि मुल्क के कानून और ऐसे कवानीन जो ताकत का दर्जा रखते हैं उस हवाले से भी जो है कानून शहादत के तहत वो जुडिशियल नोटिस ले सकती है। मुतवातिर इस्तेमाल से अच्छी तरह कायम होने वाले रिवाजात का भी अदालती नोटिस ले सकती है कि जो हमारे रिवाजात हैं, रिवाज क्या होते हैं, यूजेज होते हैं, सदियों से एक जगह रहने से जो तौर तरीके वजह होते हैं उन्हें हम रिवाज कहते हैं। बरतानिया में तो सारा कवानीन है ही रिवाज पर, तो ऐसा रिवाज जो चला आ रहा हो तो अदालत उस पर जुडिशियल नोटिस ले लेती है कि इसको साबित करने की जरूरत नहीं है ये रिवाज है ही नहीं, और रिवाज हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। असूल यह है कि हकीकत साबित शुदा है, कि एक साबित शुदा चीज है उसे साबित करने की जरूरत ना है। एक चीज जो ऑलरेडी साबित शुदा है उसको साबित करने की जरूरत ना है। तो स्टूडेंट आज हमने क्वेश्चन देखे और इसमें हमने देखा कि लॉयर्स एंड प्रोफेशनल ओपिनियन क्या है, एविडेंस के हवाले से देखा, बच्चों की एविडेंस, होस्टाइल एविडेंस, इसमें हमने देखा विटनेस की प्रिविलेजेस क्या हैं और जुडिशियल नोटिस क्या देखा। जुडिशियल नोटिस देखा कि जुडिशियल नोटिस क्या होता है और इस पे अदालत किस तरह जो है सो मोटो तरीके से एक्शन ले सकती है। थैंक यू वेरी मच।